أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مومنوں کے دو گروہ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی باری کھیل چکے اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے عزم کو بدلا نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی جان اس کی نہیں ہوتی، اس کا مال اس کا نہیں ہوتا۔ ویسے تو کافر کا بھی جان اس کی نہیں ہوتی، مال اس کا نہیں ہوتا، مگر وہ مانتا نہیں۔ مومن وہ ایمان لانے کے ساتھ ہی مان لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ بندہ کا معنی غلام ہوں، اور جو غلام ہوتا ہے نہ وہ اپنی جان کا مالک ہوتا ہے، نہ اپنی اولاد کا مالک ہوتا ہے، نہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد سب اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ تو ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس لیے ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، اور ہماری اولاد ہماری نہیں۔ یہ تصور آتا ہے جب انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سب چیزیں تیری ہیں نہیں، اور اگر بالفرض شیطان کے بہکاوے میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میری جان میری ہے، میرا مال میرا ہے، تو پھر ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ نے تو اس سے وہ خرید لیا ہے۔ اب تو تیرا نہ ہوا نا، اول تو تیرا تھا نہیں، اگر تو نے اپنا سمجھ لیا تو اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے۔ اب تو کسی شکل میں وہ تیرا نہیں رہا ہے، تیری جان تیری نہیں، تیرا مال تیرا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جنت تیری ہے تو، اور اگر کوئی شخص پیمنٹ روک لے تو وہ اپنی ڈلیوری روک لیتے ہیں۔ جس نے مال دینا ہوتا ہے وہ ڈلیوری روک دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی جان اور مال کو اپنا سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈلیوری روک دے گا، پھر اس کی جنت تیری نہیں۔ اور اگر ہم جنت کے خریدار ہیں تو پھر اس کی قیمت جان اور مال اور اولاد ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو مومن کی دو ہی کیفیتیں ہیں، یا وہ اپنی باری کھیل لیتا ہے یا وہ انتظار میں ہوتا ہے۔ تیسری کیفیت مومن کی نہیں ہے کہ نہ وہ کھیلے اور نہ اس کا عزم ہو، نہ اس کا انتظار ہو۔ یہ کیفیت مومن کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ مات علی شعبۃ من النفاق والعیاذ باللہ۔ جو شخص غزوہ نہیں کرتا یا کم از کم اپنے دل میں عزم نہیں رکھتا تو پھر وہ تیسری کیفیت اس کی نفاق کی کیفیت ہے، ایمان کی نہیں ہے۔ تو جتنی بھی گھٹائیں ہوں، جتنی بھی دھندلکیں ہوں، جس قدر بھی منزل نظر نہ آتی ہو، مایوسیاں ہوں، کچھ بھی ہو، مومن کو اگر وہ مومن ہے تو اپنے آپ کو انتظار میں رہنے والی کیفیت میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور وہ اچھا کھائے تو نیت یہ ہو کہ میں انتظار میں ہوں، میں اپنے جسم کو مضبوط کروں۔ وہ ورزش کرے تو اس نیت سے کہ میں انتظار میں ہوں، میں اللہ کے دیے ہوئے اس جسم کو مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے کسی وقت کام آنا ہے۔ اور یاد رکھو یہ پت جھڑ لگتی رہتی ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کوئی بستی ایسی نہیں جس کی ہم ایک بار پٹائی نہ کریں قیامت سے پہلے پہلے۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔